اتنی بار سوال اٹھانے کے باوجود آپ اس کے تشریح نہیں کر رہے کہ امام مہدی کی تشریح کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ یہ میری بات ختم ہونے کے بعد ماشاءاللہ آپ ضرور اس بات کو پر آئیں گے، میرے سوال پر تشریح بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اصل میں طلعت بھائی آپ نے تشریح بتا دی تھی، اس لیے میرے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ سمجھیں بات کو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم پچھلی گفتگو کے اندر سٹک رہیں، میں واک دا ٹاک کے اصول پر چلنا چاہ رہا ہوں کہ چلتے چلتے آپ سے بات کروں، یعنی آگے گزرتے جائیں اور کچھ سیکھتے جائیں، کچھ نئے رنگ اور کئی نئے رخ جو ہیں ان کو ڈسکور کریں۔ آپ نے اس کی تشریح خود کر دی ہوئی ہے، آپ نے کہا تمام انبیاء کو امام مہدی کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے کہا جب میں نے کہا قرآن سے غلط نہ کریں، غلط نہ اچھا کہیں تو صحیح کر دینا مجھے۔ جی آپ بتائیں۔ جی میں نے یہ کہا تھا کہ میری علم اور عقل کے مطابق میں سارے نبی اور رسولوں کو امام مہدی مانتا ہوں۔ کہتے ہیں کون کہتے، میں نے تو نام ہی نہیں لیا، لیکن یہ اتنا آپ کا حق بنتا ہے، ماشاءاللہ اتنا آپ کا حق بنتا ہے کہ تھوڑی سا چیز ملانی چاہیے۔ ابھی تک آپ نے تشریح نہیں کی، میں نے امام مہدی لفظ کی تشریح نہیں کی ابھی تک، میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میں سارے نبیوں کو امام مہدی مانتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ کو اعتراض بھی ہے، اور ابھی تک میرا 8ویں 9ویں مرتبہ سوال ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا، ہر مرتبہ سائٹ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر میرا سوال ہے کہ میری بات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ امام مہدی لفظ جو ہے اس کی تشریح کر دیں گے، اس کی تشریح کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک۔ اچھا طلعت بھائی، ایک تو میرا سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ کی جب بھی باری آنی ہے نا، آپ نے اس میں 3 یا 4 بار، ایک بار شروع میں، ایک بار مڈ میں اور آخر میں کہنا ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ آپ نے لازمی کہنا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا سجیشن ہے۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنی باری کے اندر کہ امام مہدی قرآن کے اندر سے مرزا صاحب کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 2، سارے انبیاء کے ساتھ امام مہدی کا سٹیٹس قرآن سے ثابت کرنا ہے، کیونکہ قرآن سے ہم نے باہر آج جانا نہیں ہے۔ آپ کی عقل اور آپ کا علم قرآن کے سامنے ایک ردی کا ٹوکرا ہے۔ اگر یہ بات بری لگی ہے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے قرآن کے مقابلے میں۔ اچھا ایک تو یہ، تو تیسری چیز جو آپ نے ثابت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے کہا قرآن سے باہر اگر امام مہدی کا ورڈ آیا ہے تو وہ احادیث کے اندر اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے، تو آپ وہاں سے بات شروع کریں۔ اب آپ کے سامنے ہے، میں طلعت ملک بھائی بس غور کر لیں، اور بڑی پیاری ایک حدیث بھی ہماری نظر کے سامنے آ گئی، مگر اس کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس باری کے بعد۔ جی جناب طلعت ملک بھائی، آپ کے جو سجیشن میں نے دیے تھے نا کہ آپ نے 3 بار یہ چیز کہنی ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ نہیں بھولنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ جی ماشاءاللہ حسب معمول میرے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جواب دیا تو مفہومی میننگ میں یہ وہ نبی رسول بنتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑے علمی بندے ہیں، شخصیت علمی ہے کہ آپ لوگ اوپر نیچے جو دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کو اعتراض امام مہدی سے ہے اور کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، اور میں ان کو بار بار میں نے ایک سوال پوچھا ہے، ابھی تک جواب نہیں دیا، جس پر ان کو اعتراض ہے، اس کے میننگ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ میننگ کریں گے تو سارا ان کا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ تو پیارے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، آگے واسطے ڈال رہا ہوں کہ امام مہدی لفظ پر آپ کو اعتراض ہے کہ قرآن سے ثابت کریں، پہلے امام مہدی کے میننگ تو بتا دیں۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا لفظ قرآن سے دکھا دیں، ایک مرتبہ نماز لفظ مجھے دکھا دیں۔ آپ ایسے نہ کریں، آپ اپنے جو عقیدے ہیں ماشاءاللہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے سمیع اللہ کھیلیں گے، سمیع اللہ کلیم اللہ کھیلیں گے۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ بھائی نیچے اوپر بیٹھے ہوئے بھائیوں، میں نے نہیں بات اٹھائی، انہوں نے شروع کی ہے کہ امام مہدی مرزا صاحب کو قرآن سے ثابت کرو، لفظ امام مہدی قرآن میں دکھاؤ، لیکن یہ جو مفہوم بتائیں گے، امام مہدی کے میننگ بتائیں گے، میں قرآن سے ثابت کروں گا مفہوم اس کا۔ قرآن میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سارے مسلمان نماز کر رہے ہیں، قرآن سے نماز دکھاؤ لفظ، ٹھیک، جیسے آپ امام مہدی کہہ رہے ہو نا، اسی طرح نماز کا لفظ قرآن میں دکھاؤ۔ اور مجھے میرے پیارے بھائی حسب معمول آپ آگے پیچھے کھیلو گے، امام مہدی کا میننگ نہیں کرو گے، تشریح نہیں کرو گے۔ میں امید کرتا ہوں اس مرتبہ آپ ہمت کر لفظ امام مہدی کی تشریح کر دیں گے اور بتا دیں گے امام اور مہدی کا مطلب کیا ہے۔ جزاک اللہ۔
زبردست. الحمدللہ آپ نے میرا سجیشن کا مان رکھا اور آپ نے 3 بار بات پوری کی کہ میرے سوال کا جواب نہیں آیا. اس کو حسب ذائقہ اور حسب توفیق ہر باری کے اندر طلعت بھائی آپ نے بھولنا نہیں ہے. 3 بار یہ کہنا ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا. اس سے بڑا روب اور دبدبہ پڑتا ہے آڈینس کے اوپر. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ ٹیکنیک میری آزمائی ہوئی ہے. خیر یہ تو اپنی برادرانہ بات تھی. دیکھیں پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب جس مد مقابل سے بات کرنی ہے نا, اس سے رائے لینی ہے کہ وہ کسی ٹرم کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نماز نہیں, میں صلات ہی کہتا ہوں, کیونکہ قرآن میں صلات آیا ہے. آپ کو شاید آپ نے مجھے سنا نہیں صحیح سے نا, میں صلات ہی کہتا ہوں. نماز ورڈ قرآن کے اندر نہیں آیا, مگر امام مہدی عربی زبان کا ورڈ ہے اور آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کو, ایک سٹیٹس ہے. تو لہذا یہ سٹیٹس قرآن سے ثابت ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے باہر بات نہیں کرتے. اچھا نمبر 1. نمبر 2, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا. آپ نے لگتا ہے میرا مسئلہ سنا نہیں کہ میں نے مسئلہ اٹھایا کیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں؟ آپ نے کہا جی مانتا ہوں. میں نے کہا قرآن سے یہ ٹائٹل ثابت کر دیں. یہ تھی ترتیب سوال کی. اب آپ یا تو آپ کہہ دیتے کہ جی میں قرآن سے ان کو امام مہدی نہیں مانتا, میں حدیث سے مانتا ہوں یا میں اپنی عقل سے مانتا ہوں, تو پھر میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا کہ ہر نبی کو امام مہدی کہنا چاہیے. لغوی تعریف آپ نے خود کر دی. تو میں نے پوچھا کہ مرزا مسرور صاحب کو بھی پھر امام مہدی کہنا چاہیے. آپ نے کہا نہیں میں ان کو نہیں مانتا. بھئی اس کا مطلب ہے آپ کو خاص سٹیٹس مانتے ہیں. اب ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں جو عام طور پر جماعت احمدیہ کا موقف ہے. اب آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی. مجھے نہیں پتا آپ حدیث کو کتنا مانتے ہیں, بلکہ میرے خیال سے نہیں پیش کرنا چاہیے, ورنہ وہی غلطی میں کروں گا جو آپ کر رہے تھے نماز کے معاملے میں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ اگر قرآن نہیں مانتے طلعت بھائی, آپ کیا حدیث کی بنیاد پر ان کو امام مہدی مانتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ اعتراض تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر ہونا چاہیے, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے ایسی ٹرم یوز کی جو قرآن میں نہیں آئی. تو میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ آپ شاید حدیث کی بنیاد پر امام مہدی مانتے ہیں. پلیز ذرا طلعت ملک بھائی آج نہ مسئلہ حل کر کے جائیے گا, آج نکل جائے کچھ نا. تھینک یو. میرا پھر سوال وہی ہے کہ جس الفاظ پہ ہماری بحث ہو رہی ہے اور آپ مجھ سے اس پر سوال کر رہے ہو, میں آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا ہوں کہ اس کے میننگ مجھے بتائیں. جب تک اس لفظ کے میننگ نہیں بتاؤ گے تو میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میری اگلی دلیلیں وہیں سے شروع ہوں گی جب آپ میننگ بتائیں گے, اور آپ کو بڑا اچھے سے پتہ ہے, سیانے بڑے ہیں, میں مان رہا ہوں آپ سیانے ہیں. ادھر سے نکل رہے ہیں ادھر سے نکلے ہیں. ہر مرتبہ اب تک جتنی بات ہو چکی ہے ایک ہی بات ہے کہ امام مہدی جو ورڈز ہے, لفظ ہے, اس کی میننگ تشریح کر دیں. اس کی میننگ کیا ہے صرف اتنی کر دیں, یہ جو 2 لفظ ہیں امام اور مہدی, اس کے میننگ بتا دیں. آپ ماشاءاللہ ہر مرتبہ کبھی ادھر نکلیں, کبھی اب میں نے آپ سے پوچھا کہا اللہ کی کتاب سے آپ مانتے ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا آپ کو. آپ الٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے اور ٹائپ کے بننے ہیں. مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ. میں نے نہیں کہا قرآن سے میں امام مہدی مانتا ہوں. اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے اور اب اپنے جو میننگ آپ نکال لے وہ میرے منہ میں ڈال لیں, میری طرف ڈالیں, تو احتیاط کریں بھائی. جو میں کہتا ہوں اتنی بات ضرور مجھ سے پوچھو. اور میں نے یہ نہیں کہ آپ کو کہا کہ آپ سارے میں رسول و نبیوں کو امام مہدی کہو. میں اگر آپ کو نہیں پتا آپ الٹے معنی کیوں کرتے؟ میں نے اتنی بات کی ہے, میرے علم اور عقل کے مطابق سارے نبی رسول امام مہدی تھے. اتنی بات میں نے کی ہے, جس کو ماشاءاللہ آپ کبھی ادھر کھینچ کے ادھر کھینچ کے وکیل لگتے ہیں مجھے آپ. وکیل کبھی ہارتا نہیں ہے, اپنی ماشاءاللہ ہوشیاریوں سے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے میننگ اور ڈال کر اپنے مطلب نکالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. میرے پیارے بھائی میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے, اگر اس پر بات کرنی ہے امام مہدی کے اوپر, تو سب سے پہلے آپ کو مجھے یہ بتانا ہوگا کہ امام مہدی کے میننگ کیا ہے, پھر آگے جائیں گے. جی جناب. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں اس بار آپ نے 2 بار کہا, اگلی بار یہ تیسرا والا جو ہے نا یہ نہیں ابھی مکمل پھر کہتا ہوں اپنی باتوں کے, آپ امام مہدی کے میننگ بتا. اچھا طلعت بھائی جو اضافہ چلیں آپ نے تیسری بار کر دیا, مگر وہ الفاظ میں نے جو آپ کو بتایا جو عوام پر روب اور دبدبہ اور اثر ڈالتے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ نے ابھی تک میرے سوالوں کا جواب ایسے کہتے ہیں, سوالوں جمع کا صیغہ, سوال بھی نہیں بولتے, تاکہ پبلک جو آئے نا سننے کے لیے اس کو لگے پتہ نہیں کیا پوچھ لیا ہوا ہے. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں جواب یعنی جو سنٹینس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
کہ آپ نے ابھی تک میرے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا، یہ بولنا ہوتا ہے۔ اچھا خیر، دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی ہے، امام مہدی جو ہے وہ ایک سٹیٹس ہے جو آپ کے علم اور عقل کے مطابق تمام انبیاء کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے بولا۔ اب دو صورتوں میں سے خالی نہیں ہے، یا تو آپ کے علم اور عقل قرآن کی بنیاد پر ہے یا آپ کی ذات کی بنیاد پر۔ اگر آپ کی ذات کی بنیاد پر ہے تو اس کی رتی برابر ویلیو نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ جب تک قرآن سے اس کی تصدیق نہیں آتی، اور یہ بات آپ ہی کی ہے۔ میری جب آپ سے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی مسیح موعود کے ٹاپک کے اوپر، آج میں نے آپ کے ساتھ اسی لیے امام مہدی کا ٹاپک شروع کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ مسیح موعود، میری ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی، اس سے پہلے میری آپ کے ساتھ بات آپ کی براڈ کے اوپر مسیح موعود مرزا صاحب ہیں یا نہیں ہیں، یا مسیح مسیح یا مسیح موعود، اس پر ہو چکی ہوئی ہے۔ اسی لیے آج میں نے امام مہدی کا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب امام مہدی ہیں تو آپ کے سامنے دو رستے ہیں، یا آپ ان کو اپنے عقل اور اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو وہ عقل اور علم قرآن بیس ہونی چاہیے، قرآن مخالف نہیں۔ اگر قرآن بیس ہے تو اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اب ثبوت شروع ہونے لگے ہیں، کہاں سے؟ تمام انبیاء کو امام مہدی کا ٹائٹل قرآن میں دیا گیا ہے، ثابت کریں، ورنہ آپ کی علم اور آپ کی عقل کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک قرآن میں نہیں ہے۔ یہ آپ کا اصول ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو آپ اس حدیث کو ریجیکٹ۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ بخاری کی حدیث کو ایسے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ بخاری کے اصول پر جو حدیث ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، آپ ایسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ایسے، ٹھیک ہے نا، میں نے سنا ہے آپ کو ایک دو بار۔ تو اب دیکھیں آپ کے سامنے دو چیزیں، قرآن سے یہ چیز نکلے گی یا آپ کی ذاتی علم اور عقل کی بنیاد پر، اس کی کوئی ورتھ اور ویلیو نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں میں، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں امام مہدی کو ڈیفائن کروں۔ اگر میرا دعویٰ ہوتا نا کہ فلاں شخص امام مہدی ہے تو یہ میرا رائٹ تھا کہ میں اس کو ڈیفائن کرتا، بتاتا۔ ہر ورڈ کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لغوی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی۔ مثال کے طور پر رسول ورڈ ہے، رسول ورڈ کا مطلب ہوتا ہے مرسل، جس کو بھیجا جائے، مگر یہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں یوز ہوگا تو یہ کوئی بھی بھیجنے سے عام نہیں ہوگا، خاص ہو جائے گا، رسول اللہ خاص ہو گیا نا۔ امام مہدی کا جو لقب آپ نے استعمال کیا ہے، آپ کے سامنے دو رستے ہیں، یا آپ نے اپنی علم اور عقل کی بنیاد پر دیا ہے جو قرآن کے مخالف ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو تاکہ پتہ چلے میرا سوال کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ امام مہدی قرآن سے ہیں یا حدیث سے ہیں۔ آپ چونکہ ذکر نہیں کر رہے، مرزا صاحب نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہوا ہے جس کو عام طور پر قادیانی حضرات بھی پیش کرتے ہیں، وہ ہے سنن ابن ماجہ کی روایت، لل مہدی الا عیسی ابن مریم، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم ہی۔ اب یہ الفاظ یوز کیے ہوئے ہیں آپ، یعنی طلعت بھائی کسی کنارے بات کو پلیز لگائیں، لوگوں کا وقت ہے ضائع ہو رہا ہے، اور اپنی باری میں 3 بار دہرائیے گا۔ تھینک یو۔ أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيد